بچ جلدی سے، ویرا نے بےتوانہ انداز میں چیخ کر اسے ہوشیار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن گولی اس کی زبان سے کہیں زیادہ برق رفتار تھی۔ ایڈی کے بائیں پہلو سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ اس نے سر گھما کر میری طرف دیکھا تو اس کا چہرہ اذیت اور غصے سے بگڑ کر بے انتہا ڈرونا ہو چکا تھا۔ اس نے مجھ پر سے نگاہ ہٹائے بغیر ویرا سے اجازت طلب کی اور میرے بدن میں سنسنی کی لہریں سرایت کر کی، کیونکہ اس کی مضبوط آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ زخم زیادہ مہلک نہیں تھا۔ وہ وحشی دیو زخمی ضرور ہو گیا تھا، لیکن میری چلائی ہوئی گولی اس کے دل میں پوست نہیں ہو سکی اور وہ محض 2 لمبے لمبے ڈگ بھر کر مجھ پر حملہ کر سکتا تھا۔ اپنی بیبی کی ہزیانی حوصلہ افزائی سننے کے لیے وہ بس لہجہ بھر کے لیے جھکا تھا کہ میں نے اس پر دوسرا فائر کر دیا۔ گولی پیشانی میں اترتی چلی گئی۔ بگڑا ہوا خوفناک چہرہ لمحے بھر بہہ نکلنے والے گاڑے خون میں نہا کر دہشت ناک ہو گیا اور وہ کسی اندھے کی طرح اپنے دونوں ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بیبی گرتے ہوئے اس کو منہ سے درد میں ڈوبی ہوئی طویل کرہا برآمد ہوئی تھی اور اس آواز میں رچی ہوئی موت کی بے رونقی محسوس کرتے ہی ویرا کسی چھوٹے سے بچے کی طرح بلکتی ہوئی اس کے خون میں نہاتے ہوئے سینے سے لپٹ گئی۔ اسے دیکھ کر میں بس پرتفکر انداز میں سر ہلاتا رہ گیا۔ ویرا کی اضطراری رویے نے جہاں کئی گتھیاں سلجھا دی تھی، پاؤ سوال کا جواب بھی فراہم کر دیا تھا کہ میرے تبصرے پر اسے یک بیک اشتعال کیوں ہو گیا تھا۔ سلطان شاہ اپنے قدموں پر کھڑا حیرت کے ساتھ وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے نظریں چار ہوتے ہی میں نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ سر جھٹک کر یوں چونکا تھا جیسے اس وقت تک سوتا ہی رہا ہو۔ پھر اسے نہایت سرعت کے ساتھ اپنے پستول اور ایڈی کے رائفل پر قبضہ کر لیا اور دوبارہ دروازے پر چمکیا۔ اس کی چال میں نمودار ہونے والی ہلکی سی لگڑاہٹ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ایڈی کی لاش شاید وہ زندگی بھر فراموش نہ کر سکے گا۔ بوڑھا پیٹ اور چہرے کے بل بدستور فرش پر بڑا ہولے ہولے کرا رہا تھا۔ ویرا کی زبانی مرتے ہوئے گن مین کا نام معلوم ہونے کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ سال خوردہ سفید فام کا نام البرٹ تھا۔ بوڑھا بہت بے غیرت معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ٹھنڈے خون میں گرمی پیدا کرنے کی نیت سے بظاہر ویرا سے مخاطب ہو کر انگریزی میں کہا، لیکن وہ تو گرد و پیش سے بے پرواہ ایڈی کے سکرات کے عالم میں لرزتے ہوئے بدن سے لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں آخری سانسوں پر ایڈی کے ہاتھوں کی گرفت واقعی ویرا کی پسلیاں نہ توڑ ڈالے۔ تم اس کے کالے ملازم سے لپٹی ہوئی رو رہی ہو اور بوڑھا فرش پر لیٹا آرام کر رہا ہے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس سے تو کہیں بہتر تھا کہ کالے کی جگہ اسے مار دیا جاتا۔ شٹ اپ یو ایڈیٹ۔ بوڑھا اسی طرح پڑے پڑے ہلکے بل چیخا اور سانس لیے بغیر نادر الوجود کالیاں ایجاد کرتا چلا گیا۔ جب اس کی زبان دانی جواب دے گئی تو اس سے دوسرا تکلیف سے موضوع یاد آ گیا۔ میں ہلنے میں بھی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، شاید میری کوہلی کی ہڈی ہل گئی ہے۔ عجیب الو ہو، میں نے اس کا مذاق کا اڑایا اور دعوت دلانے والے لہجے میں کہا، یا پنجابی فلموں میں تو ہڈی کو جان بوجھ کر بہت زیادہ ہلایا جاتا ہے۔ کسی پروڈیوسر سے رجوع کرو گے تو اس عمر میں بھی ہیرو کا چانس دے دے گا۔ تم شکایت کر رہے ہو؟ مجھے سیدھا کرو سور کے بچوں۔ وہ اپنا سر فرش کے ساتھ ٹکاتے ہوئے بے بسی کے ساتھ چیخا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسے سیدھا کرو سلطان شاہ، میں نے کہا، تاکہ اپنی بیبی کی بے چارگی کا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ سکے۔ تم درندے ہو۔ سسکیوں کے درمیان ویرا کی آواز گونجی۔ اس بار وہ اردو میں بولی تھی، ایک نہتے کو مار مار کر بگلے بجا رہے ہو۔ البرٹ کے کولے کی ہڈی ہل رہی ہے، ہم بگلے بجا رہے ہیں۔ تم تعاون کرو تو یہ مشغلہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ سلطان شاہ شوگر کوئن کی زبان سے اردو سن کر بھونج کر رہ گیا تھا۔ اس کا رد عمل کچھ ایسا ہی تھا جیسے اس نے کسی پتھر کو بولتے سن لیا ہو، لیکن میرے اشارے پر وہ وقت ضائع کیے بغیر اوندے پڑے ہوئے البرٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ البرٹ کے عشق کے بارے میں ویرا مجھے خود آگاہ کر چکی تھی، لہٰذا میری کوشش تھی کہ البرٹ ویرا کو ایڈی کی لاش سے لپٹ کر روتے ہوئے بچشمے خود دیکھ لے، تاکہ اس کے وجود میں بھڑک اٹھنے والے رقیبانہ جذبات کو میں اپنے رخ پر ڈھال سکوں۔ لیکن وہ تدبیر الٹی ہوگی۔ سلطان شاہ جیسے ہی البرٹ پر جھکا، ویرا نے دروازہ خالی پا کر ایڈی کی لاش پر سجست لگائی اور میرا نشانہ لینے سے پہلے چشمے زدن میں کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہم دونوں ایک دیوانہ وار اس کے پیچھے لپکے تھے، لیکن راہداری دور تک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ ابھی ہم نکاسی کی راہ کی تلاش میں اندر ہی چکرا رہے تھے کہ باہر کسی کار کا انجن بیدار ہوا اور ٹائروں کے خفیف سے شور کے ساتھ اس کی آواز دور ہوتی چل گئی۔ نکل گئی۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، سارا قصور میرا ہے۔ میں اندازہ کر ہی نہ سکا کہ وہ موقع کے انتظار میں مکاری کر رہی تھی۔ اس غلطی پر شاید میں کبھی خود کو معاف نہ کر سکوں۔ وہ تو نکل ہی گئی، اب بوڑھے کی خبر دو، کہیں وہ بھی مکاری نہ کر رہا ہو۔ مجھے تو یہ سب ہی چھوٹے بازوں کی نسل سے معلوم ہوتے۔ سلطان شاہ نے چونک کر کہا، تم یہی احاطے میں ٹھہرو، ہو سکتا ہے کہ وہ پھر پلٹ پڑے، میں اندر سنبھالتا ہوں۔ میں اندر مزید کسی متنفس کی موجودگی کے امکانات کا جائزہ لیتا ہوا اس کمرے میں پہنچا تو کھوپڑی چکرا کر رہ گئی۔ ہلنے جلنے تک سے معذوری ظاہر کرنے والا ادھیڑ عمر البرٹ کمرے سے غائب تھا اور اب وہاں بس ایڈی کی بگڑی ہوئی خون آلود لاش پڑی رہ گئی تھی۔ مجھ پر یک بیک جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ ویرا دیکھتی ہی دیکھتی کسی چکنی مچھلی کی طرح ہاتھوں سے گویا پھسل کر نکل گئی تھی۔
چند منٹ کی غیر حاضر سے فائدہ اٹھا کر معذور البرٹ کی ساری قوتیں بحال ہو گئی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اب بس ایڈی کی لاش کا ہی فرار ہونا باقی رہ گیا تھا۔ اچانک طاری ہونے والے جھنجھلاہٹ کا دورہ اس قدر شدید تھا کہ میں واقعی ایڈی کی نبضیں ٹٹولنے بیٹھ گیا۔ ابھی میں پوری طرح اپنا اطمینان نہ کر پایا تھا کہ کمرے کا دروازہ پرشور آواز کے ساتھ بند ہو گیا، اور اسی کے ساتھ راہداری میں بوڑھے البرٹ کا شیطانی کہکا گونجنے لگا۔ آپ دیکھوں گا کہ اپنی کون کون سی ہڈیاں ہلا کر فلموں میں کام حاصل کرتے ہو۔ اس کی کلکاریاں مارتی ہوئی زہریلی آواز نے مجھے آپے سے باہر کر دیا، اور میں بڑھ کر دروازے پر زور آزمائی کرنے لگا۔ بیبی احمق نہیں تھی جو تمہیں پوری عبارت سے گزار کر اس کمرے میں لائی تھی۔ باہر دور جاتے ہوئے قدموں کی چاپ کے ساتھ البرٹ کی مضحکہ اڑاتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ اس کمرے کا دروازہ باہر ہی سے کھولا جا سکتا ہے، اندر سے نہیں۔ اب ایڈی کے ساتھ تمہاری رات خاصی حسین گزرے گی۔ دروازہ کھول۔ میں دروازے پر مکے برساتے ہوئے چیخا۔ رات نہیں، اب دن طلوع ہونے والا ہے، سیدھی طرح راہ راست پر آ، نہیں تو ورنہ باہر والا میرا ساتھی تیرا اولیا بگاڑ کر رکھ دے گا۔ فکر نہ کرو، تھوڑی دیر میں اسے بھی یہی پہنچا دوں گا۔ اس کی آواز نسبتاً دور سے آئی تھی۔ پھر سناٹا چھا گیا۔ راہداریوں میں پڑے ہوئے قالینوں پر قدموں کی ہلکی سی دمک بھی باقی نہیں رہی تھی۔ زک پر زک ہوتی چلی جا رہی تھی، اور یہ قید تو سونے پر سہاگے کے مترادف تھی۔ ایک بوڑھیا حریف نے نہایت مکاری کے ساتھ مجھے اپنے جال میں پھانس لیا تھا، اور میرے لیے قسمت پر شاکر ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ میں مقدر کو دل ہی دل میں کوستے ہوئے سگریٹ سلگانے لگا، لیکن میری کوشش کے باوجود ہوا کے جھونکے سے دیا سلائی بجھ گئی۔ غیر ارادی طور پر میری نظریں ہوا کے رخ پر اٹھ گئی، اور میں نے سگریٹ سلگانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ صورتحال ضرور بگڑ گئی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں بگڑی تھی کہ میں بالکل مایوس ہو جاتا۔ تازہ ہوا کا جھونکا میرے لیے امید کا پیغام لے کر آیا تھا۔ کمرے کی عقبی دیوار میں کھلی ہوئی کھڑکی پر کوئی گرل وغیرہ نہیں تھی، جس کا مطلب تھا کہ پورا پٹ کھسکا کر بآسانی دوسری طرف نکلنے کی راہ پیدا کی جا سکتی تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ کمرے کی وہ کھڑکی ایک اندرونی راہداری میں کھل رہی تھی، اور راہداری کی بیرونی سمت میں مضبوط آئینی جالیوں کے ساتھ فرش سے 7 فٹ کی بلندی تک شفاف شیشوں والی فرنچ ونڈوز نصب تھی۔ میں کھڑکی کا پٹ سرکا کر کمرے سے راہداری میں نکل گیا۔ چند منٹ تک بھٹکنے کے بعد میں نکاسی کا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بار ویرا سے حاصل کیا ہوا بے آواز پستول میرے ہاتھ میں موجود تھا، اور میں کوئی نئی ذکر اٹھانے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ پنجوں کے بل راستہ طے کرتا میں برآمدے میں کھلنے والے آخری دروازے پر پہنچا تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ البرٹ برآمدے میں موجود تھا اور اپنے دونوں ہاتھ پشت سے باندھے فرش پر پڑے ہوئے کسی انسانی جسم کو ٹھوکروں سے ہلا جلا کر دیکھ رہا تھا۔ وہاں روشنی اتنی ضرور تھی کہ مجھے بے ہوش سلطان شاہ کو پہچاننے میں تھوڑی سی بھی دشواری پیش نہیں آئی۔ سلطان شاہ البرٹ کے مقابلے میں واضح جسمانی برتری کا مالک تھا، پھر وہ مسلح تھا، اور البرٹ کی پشت پر بندھے ہوئے خالی ہاتھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ابھی تک غیر مسلح تھا۔ میری عقل کام نہ کر سکی کہ اس نحیف و نژاد بوڑھے نے سلطان شاہ کو کیسے بے ہوش کیا ہوگا۔ آخری دروازے کی اوٹ میں رکا، میں بھی اس غیر معمولی صورتحال کو ہضم کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ البرٹ اپنی پشت سے ہاتھ کھول کر جھکا، اور پھر حیرت ناک پھرتی کے ساتھ اس نے قوی الجثہ سلطان شاہ کے وزنی جسم کو اپنے کندھے پر لاد دیا۔ اس کو دروازے کی طرف پلٹتے دیکھ کر میں پھرتی سے اندر داخل ہو کر دیوار سے چپک گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ سفید خبیث اب لازماً اسی دروازے سے گزرے گا۔ سبز مرمر کے سنگ ریزوں سے بنے ہوئے برآمدے میں البرٹ کے وزنی قدموں کی پرشور آواز سناٹے میں گونجتی رہی، اور آخرکار وہ اندر داخل ہو ہی گیا۔ اس کی چال میں لگڑاہٹ نمایاں تھی۔ شاہ سلطان شاہ کی لات نے واقعی اس کی پشت پر شدید ضرب لگائی تھی۔ وہ سلطان شاہ کو لاد سکون اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، اور میں چند قدم کے فاصلے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس بار البرٹ نے اس کمرے کا رخ نہیں کیا تھا یہاں اس کی دانست میں قید تھا، بلکہ وہ راستے ہی میں ایک بند دروازے کے سامنے رکا اور ہینڈل گھماتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس بار میں نے اس کی تقلید کرنے میں پھرتی دکھائی تھی کہ کہیں وہ اندر سے دروازہ مقفل ہی نہ کر دے۔ اپنے کم میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ وزن سمیت تیزی سے پلٹا تھا، پھر مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوف کے بجائے غصے کے آثار امڑ آئے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں ابھی تک تم دونوں کی بدماشیوں کا سبب نہیں جان سکا۔ وہ دت نے پھلا کر غصیلی آواز میں بولا۔ ہم دونوں بیبی کے عاشق ہیں، لیکن اس نے شرط عائد کر دی تھی کہ جب تک تمہیں اور ایڈی کو نہ مارا چاہے تو ہماری امیدواری پر غور نہیں کر سکتی۔ ایڈی مر گیا اور اب تمہاری باری ہے، میں نے کہا۔ اس نے چلاٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان شاہ کو بے رحمی کے ساتھ اپنے کندھے سے پٹک دیا۔ میں سلطان شاہ کو تو نہ سنبھال سکا، لیکن میں نے پڑھ کر پوری قوت سے اس کے بائیں گال پر تھپڑ جما دیا۔ کمرہ چٹاک کی آواز سے گونج اٹھا۔ البرٹ بے اختیار لڑکھڑا گیا تھا۔ مسکرے پن کا اظہار جاری رکھا تو اسی طرح پورا چہرہ ادھر ڈالوں گا۔ میں نے صفاقانہ لہجے میں کہا، ویرا نے میرے ساتھ بدترین کمینگی کا مظاہرہ کیا، لیکن میں تنظیم کا مفاد کی خاطر پھر بھی تحملی سے کام لے رہا ہوں۔ تم الو کے پٹھے ہو۔ وہ اپنے گال سہلاتے ہوئے غصیلی آواز میں بولا، تمہارے بارے میں مجھے اس سے زیادہ ایک لفظ بھی معلوم نہیں۔ جو لاد پڑنے سے قبل میں راداری میں چھپ کر سونا تھا۔ اس بار میں گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا، بلکہ
واقعی مغلوب الغضب طبیعت کا مالک تھا اور صورتحال کا ادراک کیے بغیر گرمی کھا جانے کا عادی تھا۔ ویرا اب کہاں مل سکے گی؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم، شہر میں اس کے بتیرے ٹھکانے ہیں، وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب وہ تم پر اعتماد کرنے پر آمادہ نہیں ہے تو تم کیوں وفاداری جتانے پر تلے ہوئے ہو؟ شاید تمہیں علم نہیں کہ تنظیم سے کٹنے کی کوشش خودکشی کے مترادف ہوتی ہے، اور ہم ابھی زندہ رہنا چاہتے ہیں، خواہ اس کے لیے ہمیں تنظیم میں چھوٹی موٹی مخاصمتیں ہی کیوں نہ مول لینا پڑے۔ چھوٹی موٹی مخاصمتیں؟ وہ استضافیہ انداز میں ہنسا۔ تم ویرا کی تحقیر کر رہے ہو، کبھی کبھی تو وہ اپنے وجود سے بھی بڑی نظر آنے لگتی ہے، اس کی ناراضگی مول لے کر تنظیم میں کبھی پنپ نہیں سکو گے، اس کے باوجود تم اس کے عاشق، بڑا دل گردہ ہے تمہارا۔ وہ چھپے ہوئے انداز میں ہنسنے لگا، جیسے سریعام چوری کرتے پکڑا گیا ہو۔ بڑی بے شرم ہے، خود ہی تشہیر کرتی پھر رہی ہے، میں تو بس اسے چڑھانے کے لیے مذاق کرتا رہتا ہوں، اصل دم تو وہ ایڈی کا بھرتی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ کالا مردود مارا کے میری موجودگی میں اسے بیبی کہہ کر میری آنکھوں میں دھول چونکنے کی کوشش کرتا تھا۔ اگر وہ خود ہی فیصلوں پر قادر ہے تو میں ایک بار اسے بھی اپنی نیک نیتی کا یقین دلا کر رہوں گا۔ اس نے پھر بھی رائے تبدیل نہ کی، تو پھر ہمیں جنوبی امریکہ آسٹریلیا کے کسی علاقے میں گمنامی کی زندگی اختیار کرنا ہوگا۔ یقین کیسے دلا سکو گے؟ وہ تو تمہاری بات ہی سننے پر آمادہ نہیں ہے۔ ہم تمہیں باندھ کر یہاں ڈال جائیں گے، لیکن اس اہم یونٹ کا بال بھی بیکا نہ ہو سکے گا۔ وہ خود بتا گئی ہے کہ سمندری مواصلات میں اس یونٹ کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے جانے کے بعد بھی تم بے خوف خطر اسے استعمال کر سکو گے، اور اگر اس نے کئی روز تک ادھر کا رخ نہ کیا تو میرا کیا ہوگا؟ یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ یونٹ کے سربراہ ہو تو کارآمد بھیجا بھی رکھتے ہوگے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا ساتھی اتنی آسانی کے ساتھ تمہارے ہاتھوں کیسے ذکر اٹھا گیا؟ اس کی بدقسمتی یا میری خوش قسمتی تھی کہ وہ اندر سے بے پرواہ دروازے کی طرف پشت کیے چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی تمام تر توجہ احاطے پر مرکوز تھی۔ ایسے میں گن پٹی پر صحیح ضرب لگ جائے تو ہاتھی بھی ڈھیر ہو سکتا ہے، یعنی بے ہوشی طویل نہیں ہے۔ میں نے پرتشویش نظر سلطان شاہ کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا کہ البرٹ فطرتاً جرائم پیشہ آدمی نہیں تھا، بس سائنسی مفاصلات میں اپنی مہارت کی بنا پر ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا اور خطیر معاوضے کے لالچ میں ان کے لیے کام کر رہا تھا۔ کہیں تھوڑی بہت ماردھاڑ اور مردانگی تو وہ کھلے سمندروں میں زندگی گزارنے والوں کا ترہ امتیاز ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے بیشتر سبق سمندر سے لیتی ہے، جہاں چڑھتی ہوئی موج کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ٹر سکتی، لیکن کمزور لہریں ابھرنے سے پہلے ہی اونچی لہروں میں پامال ہو جاتی ہے۔ نائلون کی مضبوط ڈوری سے اس کے ہاتھ پیر باندھتے ہوئے میرا دھیان اس کی پیشانی کے خون آلود سوجن کی طرف چلا گیا، اور مجھے افسوس ہونے لگا کہ سلطان شاہ نے اسے کیوں اس غیر ضروری تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اسے بے پا کر دینے کے بعد میں سلطان شاہ کو ہوش میں لانے کی جتن کرنے لگا۔ اس دوران میں البرٹ کی زبان کینچی کی طرح مسلسل چلتی رہی۔ پھر پانی کی چینٹوں نے سلطان شاہ کے حواس بحال کیے تو البرٹ کی آواز سنتی ہی اس کی طرف غضبناک ہو کر پلٹا تھا، لیکن میں نے فوراً ہی اسے تھام لیا۔ شاہ یہ انگریزی نہیں سمجھتا۔ البرٹ نے قالین پر بڑے بڑے ہانک لگائی۔ اسے بتا دو کہ میں نے لات کا حساب بے باک کر دیا ہے، اب ہمارے دلوں میں کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ بوڑھا گید کیا بک رہا ہے؟ سلطان شاہ نے گراتے ہوئے سوال کیا۔ اسے بکنے دو، ہمیں ویرا کے لوٹنے سے پہلے یہاں کئی کام نپٹا دے۔ میں نے اس کی شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر کہا، اور پھر ہم دونوں نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دروازہ مقفل کر دیا۔ اوپر جانے والے زینوں کے آغاز میں ہی ہمیں ایک مقفل دروازے کا سامنا کرنا پڑا، جسے پستول کی موجودگی میں توڑنا دشوار ثابت نہ ہوا، اور ہم کشادہ زینے طے کرتے ہوئے اوپر کھلی چھت پر پہنچ گئے۔ اس عمارت سے باہر رہتے ہوئے یہ اندازہ کرنا بھی دشوار تھا کہ چھت پر ایسا عظیم الشان کبوتر خانہ موجود ہوگا۔ چھت کے تقریباً وسط میں لوہے اور کنکریٹ کے ستونوں پر ڈھلی ہوئی چھت کے نیچے بہت قرینے سے متعدد منزلہ چوبی کابک بنے ہوئے تھے، جن میں بند باز کبوتروں نے آہٹ پا کر بولنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کابکوں کی چھت سے نکل کر اوپر نگاہ ڈالی تو 3 بہت نفیس اور بلند و بالا چھتریاں نظر آئیں، جیسے عموماً کبوتر باز کبوتروں کے آرام کے لیے بناتے ہیں۔ ان تینوں چھتریوں کی ساخت اور بلندی ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ چھتریوں کو فضا میں قائم رکھنے کے لیے چائے نائلون چڑھے ہوئے فولادی تار استعمال کیے گئے تھے۔ اگر ایک عام آدمی کی نگاہ سے ان چیزوں کا جائزہ لیا جاتا تو یہی محسوس ہوتا کہ اہل خانہ کے دل میں کبوتروں کی محبت کا ایک بے پایہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور اسے اپنے پالتو پرندوں کی آسائش کے لیے اپنی چھت پر ہر بہترین اور پیش قیمت آسائش فراہم کی ہوئی تھی۔ لیکن ویرا اور ایڈی کی گفتگو سے اس کبوتر خانے کا وجود ہی فراڈ نظر آنے لگا تھا۔ لہٰذا میں نے جب غور سے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ چھتریوں کو روکے رکھنے والے فولادی تار ہر طرح سے مواصلاتی کاموں کے لیے موزوں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ نائلون کے کھول میں فولاد کی جگہ تانبے کا تار ہی رہا ہو، جو تناؤ کے باعث سے فولادی نظر آ رہا تھا۔ قابل غور بات یہ تھی کہ ہر تار بندش کے بعد کنکریٹ میں دفن ہو گیا تھا۔ شاید اس طرح مناسب تاروں کو پوشیدہ طور پر ریڈیو روم کی طرز کے کسی کمرے میں یکجا کیا گیا تھا، جہاں سے خفیہ پیغامات کی وصولیابی اور ترسیل کا نظام کنٹرول ہوتا تھا۔
छत पर वाकई कबूतर खाने पर साया फिगन कंक्रीट की छत में जा बजा रोशनी अंदर थी। शायद वही कहीं कोई स्विच बोर्ड भी रहा होगा, लेकिन मैंने अपनी तलाश की उस मुहिम में रोशनी से काम लेना मुनासिब न समझा, जो दूर ही से देखी जा सकती थी। मेरे काम के लिए तारों भरे शफाफ आसमान से फूटने वाला मध्यम सा नूरानी इनकास ही बहुत ज्यादा मुआवन साबित हो रहा था। फिर मैं काबकों के दरमियान से गुजर कर दूसरी तरफ निकला तो दीवार के पार ताहदे नजर फैली हुई समंदर की स्याह सतह हल्कोरे लेती नजर आ रही थी। उस पस मंजर में वो कमरा मेरी खासूसी तवज्जो का मरकज बन गया, जो काबकों से अलग थलग दीवार के साथ बना हुआ था। उस छत से सतह समंदर के मुशाहिदे के लिए वो कमरा बेहतरीन जगह थी। कमरे के दरवाजों में से मैंने पहले सामने पड़ने वाले मकफिल दरवाजे पर तबाह आजमाई का फैसला किया, लेकिन एक तार की मदद से ताला खोलते मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। दरवाजे के सामने ही काट कबाड़ का अंबार जमा था। मैंने 2-3 दिया सलाइयां जलाकर अंदर का जायजा लिया तो दरवाजे से कई फुट पीछे तक देखना नामुमकिन था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कबूतर खाने की तामीर से बच रहने वाला सारा फाजिल और नकारा सामान उसी एक कमरे में डाल दिया गया था, जो बादी नजर में उसी मकसद के लिए बनाया हुआ स्टोर रूम मालूम होता था। मैंने मायूसाना अंदाज में दरवाजा बंद कर दिया और सिगरेट सुलगाते हुए वहां से हटा। मैं एक जगह खड़ा पुरख्याल अंदाज में समंदर का जायजा ले रहा था कि अचानक दूसरे दरवाजे वाली दीवार का ख्याल आया, जो कि कम अज कम 16-17 फुट लंबी थी, जो कि दिया सलाई जलाकर मैं महज 5-6 फुट तक काट कबाड़ देख सका था, जिसका मतलब था कि कमरे की मजीद 10-11 फुट गहराई बेनिगाहों से ओझल रही थी। दीवार में दूसरे दरवाजे की पोजीशन ऐसी थी कि उसको खोलकर बाकी मादा हिस्से का जायजा लिया जा सकता था। दूसरा दरवाजा खोलते ही मेरे अंदेशों की तायद होगी। उस तरफ से कमरा साफ और काबिल रसाई था। मैंने दिया सलाई की रोशनी में दरवाजे के करीब स्विच बोर्ड तलाश करके कमरा रोशन कर दिया। पाकिस्तानी बहरी जहाज के रेडियो रूम में इस्तेमाल होने वाले आलात से कहीं ज्यादा हिसास रेडियाई सामान मौजूद था और उसी के साथ एक मजबूत आईनी स्टैंड पर ताकतवर दूरबीन भी नस्ब थी, जिसका दहाना समंदर वाली दीवार में लगे हुए एक बड़े से मुस्ततिल शीशे की तरफ था। वो धुंधलाया हुआ शीशा गालबन ऐसी साख्त का था कि उसके जरिए बाहर से अंदर देखना नामुमकिन था, जबकि अंदर से बाहर बआसानी देखा जा सकता था। काट कबाड़ वाले हिस्से में नगारा आईनी फ्रेमों और जंक खोरदार चादरों को उस मुहर से जमाया गया था कि उनके जरिए वो कमरा अमलन 2 हिस्सों में तकसीम होकर रह गया था। अगर कबाड़ खाने वाला दरवाजा खोला जाता तो वो नकारा सामान का स्टोर महसूस होता, जबकि दूसरे दरवाजे से साफ सुथरे रेडियो रूम में रसाई मुमकिन थी और एक हिस्से से दूसरे हिस्से में देखना मुमकिन नहीं था। किसी अजनबी के लिए पहली निगाह में उस अंदरूनी तकसीम का अंदाजा लगाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर था। दूरबीन से काम लेने के लिए उसके पीछे तकरीबन 3 फुट ऊंची 2 चौबी सीढ़ियों पर मुश्तमिल एक चौकी रखी हुई थी। मैं उस पर चढ़कर दूरबीन की कुव्वत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था तो सुल्तान शाह मुझे तलाश करता हुआ वहां आ पहुंचा। देखो, यहाँ तो खेल ही कुछ और हो रहा है। उसकी हैजान अबेज आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसके हाथों में एक कबूतर तबाह हुआ था। इसे क्यों पकड़ लाए? मैंने नागवार लहजे में कहा। इनके आराम में खलल अंदाज होने को किसने कहा था? मैंने काबिक से नहीं पकड़ा, वो मुदाफाना लहजे में बोला। एक छतरी पर बैठा हुआ नजर आया था। मैंने हल्की सी सीटी बजाई तो छतरी से उड़कर मेरे शाने पर आ बैठा। अगर मुझे इसके पैर में कुछ बंधा हुआ नजर ना आता तो मैं हरगिज इसे ना पकड़ता। बंधा हुआ? मैं हैरान और बेयकीनी से दुराता हुआ चौकी पर से नीचे उतरा। फिर मैं देखा कि सुल्तान शाह दुरुस्त ही कह रहा था। उस कबूतर के दाहिने पंजे में एक मजबूत लेकिन पतला सा चर्मी तस्मा बंधा हुआ था।